بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے دشمن کو مغموم کرتے ہیں، تیل کا استعمال مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والے کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر چیز سے بیزار رہتے ہیں، ہاں میں ان میں سے ایک ہوں۔ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ غسل دینے کے بعد میت کو فوراً محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ بیمار ہو گئی تو اس کے بال جھڑ گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کا خاوند اس کی رخصتی چاہتا ہے، کیا میں اس کے بالوں میں جوڑا لگا دوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوڑا لگانے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے اور اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمیت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مناسب گھرانے میں شادی کرو، کیونکہ خاندان کی خصوصیات بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی اسے کسی کے در کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہیں۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جھوٹ کی بدبو عرش تک جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ سب رشتے وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں، سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو مٹی کے گھر تھے سکون سے تر تھے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پہ فخر ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق کو ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر ہونا نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ فرمانے آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔
ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ سہی، آخرکار دم توڑ ہی جاتی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہونا ہوگا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیوز، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر اینڈ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔